بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں پہلے بھی اکثر کامنٹس کرتا رہا ہوں ویڈیوز کے تھرو بھی، اور ویسے بھی عام پاکستانی چینل کے تھرو بھی۔ میں نے اکثر یہ بات نوٹس کی ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی تنقید کریں تو آپ کو فوراً جو ہے وہ بہت برے القابات سے نوازنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی، اور ہو سکے تو اس پہ عمل بھی کریں۔ دیکھیے، ہر پارٹی کے حوالے سے، سیاسی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا اس سیاسی جماعت سے یا اس پارٹی سے کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، کہ انہوں نے فائدہ لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر صورت اس کا دفاع کریں گے، بھلے وہ کچھ بھی غلط کام کیوں نہ کر دیں۔ یہ آپ پچھلی ساری جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، اے این پی کو، اور ایم کیو ایم کو، اور جو بھی کوئی کاف لیگ ہے، اگر آپ ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے کچھ فالوورز ایسے ہیں جو ان کی ہر بات کو، جائز ناجائز کو فیور کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی چیز، یہی بیہیویئر آپ کو پی ٹی آئی میں بھی نظر آئے گا۔ یعنی ایک طرح کے فالوورز وہ ہیں جو ہر غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کریں گے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اس سیاسی جماعت سے مخالفت رکھتے ہیں۔ اب وہ مخالفت بھی کوئی ذاتی حد تک اگر چلی گئی ہو، ان کی کوئی ذاتی نقصان ان کو کچھ ہوا ہو اس کے ساتھ، تو وہ اس کی مخالفت میں بھی بالکل اسی طریقے سے ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے جیسے فیور کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ جماعت، کوئی پارٹی کوئی ٹھیک کام بھی کرے گی تو بھی اس کو وہ ظاہر ہے کسی بھی صورت میں فیور نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو فیور کرنے کی صورت میں ظاہر ہے ان کو کوئی ذاتی نقصان ہو سکتا ہے، یا اگر ان کی کوئی ذاتی ہمدردیاں کسی کے ساتھ ہیں تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گئے دوسری قسم کے لوگ۔ اب یہ بھی آپ کو پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، ایم کیو ایم میں، ہر جماعت میں ملیں گے، اور اب پی ٹی آئی کے مخالفین میں بھی ملیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی بھی قسم کا ذاتی بغض ہے، یا کسی قسم کا ان کے دل میں جو ہے وہ ذاتی اناد ہے۔ اس لیے اگر یہ جماعتیں کو ٹھیک کام بھی کریں گی تو یہ ہر صورت میں اس کی مخالفت کریں گے۔ اس کی کچھ مثالیں ماضی کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں موٹر ویز، بلیٹ ٹرین وغیرہ جو ہیں بہت کامن اور نارمل سی چیزیں ہیں، اور یہ ان ملکوں کی ترقی میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ اب جب نواز شریف نے یہ چیزیں بنانی شروع کی تو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک تھا، ملک کی ترقی کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مخالفت رکھنے والے تھے انہوں نے بجائے یہ پن پوائنٹ کرنے کے کہ چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن ان چیزوں کو کرنے کے لیے جو لون لیا گیا ہے وہ غلط ہے، جو جن شرائط پہ لیا گیا وہ غلط ہے، بہت بڑے سود پہ لیا گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ شاید اتنا بڑے بڑے لون لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلا جب موٹر وے 90s میں سٹارٹ کی گئی تو پاکستان اکنامیکلی اتنے برے حالات میں نہیں تھا کہ اس کو پوری موٹر وے کے اوپر لون لینا پڑتا۔ اور موٹر وے ایک چلیے مثال سمجھنے کے لیے، اگر 100 روپے میں ایک چیز بنتی ہے، اگر آپ اس کو 150 روپے میں بنا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے باقی 50 جو روپے ہیں وہ کسی کی جیب میں جا رہے ہیں۔ بالکل یہی کانسیپٹ جو تھا وہ موٹر وے کے حوالے سے بھی تھا، لیکن بجائے اس چیز کو پن پوائنٹ کرنے کے موٹر وے کو پن پوائنٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب جنگلہ بس کہلائی گئی، لاہور کی جو بس سروس تھی، تو اس وقت جنگلہ بس کیوں بولا؟ عمران خان صاحب نے بھی اس کو جنگلہ بس بولا۔ ان ادر ورڈز آپ اس بس سروس کا مذاق اڑا رہے تھے، حالانکہ مذاق اس بس سروس کا اڑانا نہیں بنتا تھا، تنقید یہ بنتی تھی کہ آپ نے وہی بس سروس اگین جو 100 روپے میں چیز بنتی ہے آپ اس کو 150 روپے میں کیوں بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ 100 میں بن سکتی ہے، اور وہ جو قرضہ لے رہے ہیں آپ وہ ملک کے اوپر چڑھ رہا ہے تو اتارے گا کون اس کو؟ تو یہ جو ٹھیک باتیں تھیں، یہ درست باتیں تھیں، لیکن بجائے درست باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ موجودہ وقت کے اوپر آ جائیں، عمران خان جو اقدامات کر رہے ہیں وہ اقدامات اتنے غلط بھی نہیں ہیں۔ ان اقدامات کو کرنے کا مقصد ہے ملک کو ترقی کی راہ پر ہی لے کر جانا ہے، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں وہ ہر صورت میں ان کی بات کی مخالفت ہی کریں گے۔ لیکن جو جہاں پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے اس بات کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کو فیور کرنے والے ہیں وہ ہر صورت میں دفاع کریں گے، بھلے غلطی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے ابھی موجودہ سینٹ کی الیکشنز میں جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں اور جو ووٹ پی ٹی آئی کے خلاف گئے ہیں، وہ دونوں کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو یہ لوگ بیسیکلی بک گئے ہیں کسی بھی حوالے سے۔ اب جو سمجھنے والا پوائنٹ ہے اور جس کے اوپر یہ پی ٹی آئی کو فیور کرنے والے اس وقت نہیں آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے یہ پارٹی بنائی تھی، اور تقریباً 2013 لے لے، پارٹی تو بہت پہلے بنی تھی، جب 2013 میں انہوں نے الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، تو مقصد صرف اور صرف یہ تھا میں کسی بھی طرح جیت جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس وقت جن لوگوں نے 14 سال تک ان کے ساتھ سٹرگل کی تھی ان کے مشکل وقت میں، انہوں نے ان پوری ٹیم کو جو ہے وہ سائڈ پہ لگا دیا۔ مثلا جسٹس وجیہ الحسن ایک نام ہے، آپ کو باقی نام بھی معلوم ہے ورنہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری قابل ٹیم تھی جو زیرو سے، جس وقت عمران خان ایک بھی سیٹ نہیں جیتے سے لے کر 2013 تک ان کے ساتھ رہے، جس وقت یہ سیکنڈ بڑی پارٹی بن کر آئے۔
اگر یہ اس وقت اسٹرگل جاری رکھتے انہی لوگوں کے ساتھ جو کافی نیک نام بھی تھے، کافی حد تک 100% تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مکمل نہیں، لیکن زیادہ تر نیک نام لوگ اس میں تھے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ اسٹرگل کی تھی، جو اس مقام تک لے کر آتے کہ لوگ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو جاننا شروع ہوتے سیاستدان کے حوالے سے، انہوں نے ان سب کو پیچھے کر کے ان الیکٹیبلز کو سلیکٹ کیا جو نون لیگ، کاف لیگ، ایم کیو ایم، انہی جماعتوں سے نکلے ہوئے تھے جن کو آپ لوگ عرف عام میں لوٹا کہتے ہیں۔ اس وقت کیا کہا گیا کہ جی یہ تو ان پارٹیوں میں جو صاف ستھرے لوگ تھے یہ ان کو چھوڑ کر آگے، کیونکہ اس وقت مجبوری میں ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو جیسے ان کو چوائس ملی وہ عمران خان کی آئیڈیا سے انہوں نے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کیا اور وہ پی ٹی آئی میں آ گئے۔ ان سب لوگوں کو لے کر انہوں نے جو ہے اپنی پارٹی میں شامل کر کے 14 سال سٹرگل کرنے والوں کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا۔ اب میں یہاں تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تیسری قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو میرے جیسے ہیں، ہم لوگ صرف پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا نواز شریف گورنمنٹ میں آ جائے، عمران خان کو کوئی بھی آ جائے، پوائنٹ از دس، اوپر جو مرضی حکمران ہو، اگر اس کے سٹیپس آپ کے ملک کے لیے بہتر ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، اور جس کو آپ سپورٹ کریں اگر وہ کہیں غلطی کرے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ یہ اس تیسری قسم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ مینشن کروا دوں، یہاں یو ایس اے میں اس تیسری قسم کے لوگ بہت بڑی تعداد میں، 70% سے زیادہ، 80% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ تیسری قسم کے لوگوں کی ہے۔ آپ نے اگر یو ایس اے کے الیکشنز کو فالو کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ اسٹیٹس سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ سوئنگ اسٹیٹس کیوں ہوتی ہیں؟ ان کچھ اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں ان کا ووٹ ہر دفعہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی پارٹی جیتے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں وہ یہ تھرڈ قسم کے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ بھی پچھلی گورنمنٹ نے جو پالیسیز کی تھی وہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند تھیں یا نہیں تھی، اس سے عوام کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کی بیس پہ وہ اگلی دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو ووٹ ڈالیں یا دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالیں۔ یہ وہ تیسری قسم ہے جس سے میں بھی بلانگ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی رول کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں، چلے میں آپ کی فیور میں بات کرتا ہوں، عمران خان کے اوپر کوئی ذاتی طور پہ کرپشن کا جو ہے الزام نہیں ہے، یا اگر ہے تو پرووڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ذاتی طور پہ کرپشن سے پاک ہے۔ عمران خان نے جو اپنی باتیں شروع کی خاص طور پہ 2008-9 سے لے کے 13 تک کے دوران، یقیناً اس کے بعد بھی زیادہ تر اس سے پہلے، وہ ساری بہت اچھی تھی۔ اگر آپ ان تقریروں کو سنیں تو وہ تقریریں سن کے بندہ میسمرائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری باتیں وہ تھی جو عوام سننا چاہتے تھے، ساری باتیں وہ تھی جو حق کے اوپر تھیں۔ سسٹم کو بدلنے کے بعد، الیکشن کے نظام کو جو ہے بہتر کرنے کے بعد، پولیس میں ریفارمز لے کر آنے کی بات وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں تھیں جو بالکل ٹھیک تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا۔ 2013 کے بعد جیسے کہ میں نے بولا، ان کا مشن ہی یہ تھا کہ مجھے ہر حال میں پرائم منسٹر بنا ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو چھوڑ کے انہوں نے اس قسم کے لوٹوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تاکہ وہ جیت سکیں، اور الٹیمیٹلی 2018 میں وہ جیت گئے۔ 13 سے 18 تک کیا ہوا؟ 13 سے 18 تک انہوں نے ہر چیز کی مخالفت کی جو اس وقت کی حکومت کر رہی تھی۔ اب وہ اچھی بھی تھی، جیسے میں نے مثال دی کہ آپ نے اس بس سروس کو جنگلہ بس کیا کہ اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ بس سروس غلط نہیں تھی۔ اس بس سروس کے لیے جو لون لے کر جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ طریقہ کار کے اوپر کرٹیسائز کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس چیز کو ہی لوگوں کی نظر میں برا بنانے کی کوشش کی، اور الٹیمیٹلی بعد میں وہی آپ نے خود جو ہے وہ بی آر ٹی کے نام سے پشاور میں اسٹارٹ کر دی، ٹھیک ہے؟ اب اگر جو تھرڈ قسم کے لوگ ہیں میرے جیسے لوگ، تو آپ کو یہ کویسچن اپنے محبوب لیڈر عمران خان سے کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط بیہیویئر کیوں اپنایا؟ کل کو آپ نے جس پہ تنقید کی آج آپ نے وہی کام شروع کر دیا، تو کیا اس وقت غلط تھا اور آج ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو سسٹم پہ تنقید کرنی چاہیے تھی، اس چیز کو غلط کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں یقیناً، جس میں پچھلی 30 سال کی نون لیگ کی حکومت رہی ہے اور بے شمار سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے 90 سے لے کے 2010 تک 25-30 سال جو ہے وہ بلا شرکت غیر جو ہے وہ کراچی کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان سے کویسچنز کرنے چاہیے جو کراچی کے لوگ ہیں۔ میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، میری وائف کراچی سے بلانگ کرتی ہے، تو وی ریپرزینٹ دا پاکستان۔ وہاں کراچی کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف اندر سے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن جو کراچی کے حالات جہاں تک پہنچا دیے اس وقت کی حکومت، تو جس طرح نواز شریف کی 30 سال کی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے 30 سال کی 25 سال کی کراچی کی ایم کیو ایم ذمہ دار ہے، 25-30 سال کی سندھ کی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے۔ تو یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ان علاقوں کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ وہاں کئی سال حکومت کرتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کویسچن کیے جانا چاہیے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ان گورنمنٹس نے جو یہ کام کیے ان کے کویسچنیبل ہونا چاہیے، لیکن میرا پن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جہاں کوئی غلطی کرتا ہے، بھلے وہ آپ کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، آپ میں یہ کوریج اور ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس سے کھڑے ہو کے کویسچن کر سکیں کہ آپ نے غلط کیوں کیا۔ یہ وہ تیسری قسم ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پلیز اس طریقے سے سوچنے کی اپنے ذہن کو اتنی وسعت دیں، اتنا سوچنے کے قابل بنیں۔ یہ آپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کی وطن کی محبت جو ہے وہ ان لیڈروں کی محبت سے آپ کے دل میں زیادہ ہو۔
اس وقت مثلاً میں نے پچھلے دنوں پوسٹ لگائی تھی، جہانگیر ترین جو ہے وہ بیگ بھر بھر کے جب لے کے لوگوں کو آ رہے تھے پی ٹی آئی میں، تو عمران خان وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آج جب یہ 12-15 لوگ جو ہیں وہ لوٹے ہو گئے ہیں تو آج ان کو غدار اور منافق کہا جا رہا ہے. تو پوائنٹ تو سیم ہی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بجائے اس بات کو سمجھنے کے وہ جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ ہر صورت میں اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور اب آگے سے عمران خان بنار کا بچہ پتہ نہیں اس ٹائپ کی باتیں اور طریقہ اعتماد لے کر کامیاب ہوگا. بالکل کامیاب ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. 164 ووٹ اگر جو ہے اس شیخ کو پڑے جو ہار گیا، تو وہ جو لیڈی ساتھ پی ٹی آئی کی کھڑی تھی اس کو 174 ووٹ پڑے. اس چیز کو پوائنٹ پہ جو ہے وہ پازیٹیو کر کے پن آؤٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سوچا نہیں جا رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے لیڈی کو ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو، انہوں نے کیوں جتایا اس کو؟ اس لیے کہ ان کو پیسے نہیں ملے تھے اس کے، ٹھیک ہے، ان کو پیسے ملے تھے حفیظ شیخ کو ہرانے اور گیلانی کو جتوانے کے. اگر اس لیڈی کو ہرانے کے ملے ہوتے انہوں نے ان کو بھی ووٹ ڈال دینا تھا. مطلب کہنے کا کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں جن کو آپ نے ساتھ ملایا ہوا ہے. جن کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ ان کے اوپر اس وقت حکمران بنے ہوئے، وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ آپ بھلے اچھے ہوں، آپ بھلے اچھے احکامات کرتے ہوں، جب آپ نے انہی لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی ہوئی ہے، جن کے خلاف آپ نے تحریک چلائی تھی، جس کرپشن کے خلاف آپ نے تحریک چلائی تھی، انہی کرپٹ لوگوں کو آپ نے ساتھ ملا لی. مثالیں آپ دیتے رہیں کہ جی کتوں کی فوج بھی جو ہے وہ اگر لیڈر شیر ہو تو شیروں کی طرح لڑتی ہے. نہیں بھائی، کتوں کی طرح ہی لڑتی ہے اور مرتی بھی کتوں کی طرح ہی، کتے کی موت ہی مرتی. کیا اتنی سیدھی سی سادہ سی لاجک آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اور آپ نے اس کا حشر آج دیکھ لیا، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی. وہ کتے تو آخر کتے ہی نکلے نا، وہ کون سے شیر بن گیا آپ کے آگے؟ تو یہی میرا کہنے کا پوائنٹ میرا صرف یہ تھا کہ اگر انہوں نے 2013 تک کے ٹائم میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہی کو ساتھ رکھا ہوتا، 2018 میں نہ گورنمنٹ بنتی یا 2023 میں بن جاتی. لیکن کم از کم وہ جو تطہیر کا ایک عمل چل رہا تھا جس سے آپ غلط لوگوں سے ہٹاتے جا رہے تھے، عوام میں مقبول ہوتے جا رہے تھے، وہ آج الٹ ہو چکا ہے. دیکھیں، آپ عام عوام کی بات سوچیں، ٹھیک ہے، دودھ کا ریٹ دیکھیں، دہی کا ریٹ دیکھیں، گوشت کا، مرغی کے گوشت کا ریٹ دیکھیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھیں، ڈالر کا ریٹ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو آسمان کو چھو رہی. ڈالر کا ریٹ جب بڑھتا ہے تو روپیز میں بڑھتا ہے، اور جب کم ہوتا ہے تو پیسوں میں کم ہوتا ہے. کھسکتے کھسکتے جو ابھی کوئی 156 57 58 کے قریب آیا، لیکن تھا کتنا یہ 110 109 105. تو اصل بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ جن چیزوں سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ شروع کر دیے، وہ گوادر میں یوں کر دی فلانا. میرا کوشچن صرف میں نیچے آتا ہوں، 70-80% آپ کی باتیں جو ہے وہ جن کو یار ایک ٹائم کی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو وہ ان کا گھر نہیں چل سکتا. آپ ان کے بارے میں تو بات کرتے نہیں. تو مجھے صرف یہ بتائیں، وہ جو 70 یا 80% عوام ہے جن کو آپ جاہل کہتے ہیں، اچھا آپ کے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں انہوں نے ایک طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی کسی تقریر میں کہا تھا کہ جن کو پراپر خوراک نہ ملے تو وہ ان کی ذہنی گروتھ نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا ہوا ہے کہ جناب جو بھی بندہ پی ٹی آئی کی مخالفت کرتا ہے اس کی ذہنی گروتھ ٹھیک نہیں ہے. یعنی نفرت کا وہ ایک عالم پھیلا رہے ہیں آپ کے فالوورز، بجائے اس کے کہ سیاسی امور میں بات کرنے کے ذاتی طور پر نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جو پی ٹی آئی کے علاوہ کسی بھی دوسری پارٹی کو فالو کرتا ہے یا میری طرح کسی بھی پارٹی کو فالو نہیں کرتا لیکن تنقید کرتا ہے آپ کی غلط بات کے اوپر، اس کے ذہنی طور پہ جو ہے وہ صحیح نشو و نما نہیں اس کی ہوئی ہوئی، کیونکہ ذہنی طور پہ نشو و نما صحیح صرف ان کی ہوئی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کو عمران خان کو فالو کرتے ہیں. آپ یہ کس قسم کی جو ہے وہ ڈویژن ملک میں پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ملک کا حال اب اس وقت کیا کر دیا ہوا ہے. لوگ باقاعدہ جو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، دشمن بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں دشمنی نہیں پھیلانی بھائی. ہم وہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ملک میں دشمنی نہیں پھیلانا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں ملک کا فائدہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں عوام جو ہے ان کو سکھ کا سانس ملے. کچھ جو چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں، بجلی گیس پانی کنٹرول کی جا سکتی ہیں. آپ نے ابھی جو آپ کی زوجہ صاحبہ بشرا بی بی، ان کی بہن کو 12 لاکھ روپے مہینے پہ تنخواہ پہ جو جاب دلوائی. کیوں دلوائی؟ کیا کرائٹیریا اس کا؟ کوئی نہیں ہے. اب یہ وہی تو ساری چیزیں جن کے اوپر آپ کل کو جو ہے وہ اعتراض کیا کرتے تھے. فیورزم کی بیس پر نون لیگ کے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا. اب آپ وہی کام خود کر رہے ہیں. زرتاج گل کی جو ہے وہ اس کی بھی میرے حال بہن کو کیا گیا، میں نے اس کی رپورٹ پڑھی تھی. یہ کچھ مثالیں ہیں. آپ کے بزار صاحب کے بھائی ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، سمتھنگ لائک دیٹ. تو یہ جس فیورزم کی آپ بات کرتے تھے وہ خود آپ کے اپنے گھر کے اندر ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں. میں صرف لوگوں کو، پی ٹی آئی کے فالوورز کو خاص طور پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اس ملک کا دشمن نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہے. ذہنی طور پہ نشو و نما یہ نہیں کہ جو بھی عمران خان کہیں گے آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لیں گے. آپ اس کو فالو کریں، ان کی اچھی باتوں کو فالو کریں، وہ جو ٹھیک سٹیپس کریں ان کے اوپر ان کو اپریشیٹ بھی کریں. جہاں کوئی غلط کرے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور غلط کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اس غلطی کو درست کر کے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لے کر آ سکیں، ملک کی ترقی کو کہ میں بہتر طریقے سے ہاتھ ڈال سکیں. تو خدا را جو بندہ آپ کی گورنمنٹ کو پن پوائنٹ کرتا ہے کسی غلطی کے اوپر، اس کے لیے ایسے ہارڈ ورڈز استعمال نہ کریں. تو خدا را اپنے بیہیویئر پر غور کریں اور پاکستان میں نفرت پھیلانے کا کام ختم کریں. میں نے عام پاکستانی کے نام سے ایک چینل شروع کیا ہوا ہے، میں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں. آپ میں سے جو لوگ درست
سوچ رکھنے کا ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، آپ پلیز میرے پیج کو جوائن کریں، فالو کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ملک کے اندر لوگوں کے اندر نفرتیں ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری مین جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس بھی چھوڑیں، مجھ سے کویشچن کریں یا مشورہ دیں، اس کے اوپر ہم مزید ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں. اللہ حافظ.